बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। सब देखने सुनने वाले सब दोस्तों को यूएन फैमिली मलक अरशद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है यूएन फैमिली मलिक अरशद के नाम का। तो जो भी फ्रेश अपडेट होती है हम उधर ही डाल देते हैं। और ये जो आप फेसबुक वगैरह पे जो भी आप तकरीर सुनते हैं ये तकरीबन 3 या 4 दिन पुरानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश आपको अपडेट मिलती रहे तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यूएन फैमिली मलिक अरशद। यूएन फैमिली से मुराद आप सब उस्मान नुमान सब मेरे बाप भाई बहन भाई सब हमारी फैमिली है जो हमें देखती सुनती है। चलो ये तो हो गई बात चैनल के हवाले से। उसके बाद जनाब आजकल बहुत शोरगुल चल रहा है, दिन पे रात एक ही को 10-15 दिन हुए एक ही मूवमेंट हो रही है गवर्नमेंट की कि किसी तरीके से हम काजी फाइज ईसा जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इसको आईनी अदालत के डिक्लेयर करके जो भी आइन के मामलात हुकूमत के मामलात तो इसके सुपुर्द कर दिया जाए। जो जिसको अपोजिशन को इस सिलसिले में काजी फाइज से काफ़ी इख्तलाफात है वो इसकी भरपूर जो है ना मुखालफत कर रही है। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि मुझे क्योंकि इसके पास 10 या 12 वोट कम है जो मौलाना फजल रहमान साहब पूरे कर सकते थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने ऐन आके इसको इनकार कर दिया। और पीटीआई वाले और हम लोग ये समझ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई की मोहब्बत में ये किया है, उसकी मुखालफत काजी फाइज ईसा की मुखालफत में ये कदम उठाया है। नहीं भाई नहीं, आप लोग बहुत जल्द गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। ये एक बात जहन में रखिएगा, नवाज शरीफ, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब तीनों एक ही सर्कल के किनारे हैं, ठीक है। इनमें से कोई चीज अलग नहीं होती। ये एक फिल्म के मोरे हैं, फिल्म के ये एक फिल्म चलाई जा रही है, अवाम को दिखाई जा रही है। ये मैं अभी इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये कौन सी फिल्म है और इसके पीछे पर्दा कौन हदायतकार है, कौन प्रोड्यूसर है। सबसे पहले आपको पता है कि जब कोई फिल्म हम देख के निकलते 1 घंटे की फिल्म होती है, लेकिन उस फिल्म पे वर्क कम से कम 1.5 या 2 साल से जारी होता है। सबसे पहले तो राइटर जो है ना एक स्क्रिप्ट लिखता है फिल्म का। फिल्म का स्क्रिप्ट जब वो मुतमिन हो जाता है कि ये बिल्कुल तैयार है, ये हिट करेगी, ये अमल दरामद भी लोग इसको बड़े शौक से देखेंगे, वो उस स्क्रिप्ट को भेज देता है प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर वो शख्सियत होती है जो आल इन आल का मालिक होता है, ठीक है। उसके बाद वो प्रोड्यूसर और हदायतकार किरदारों का चुनाव करते हैं। वो देखते हैं कि कौन इस फिल्म में हीरो का किरदार अदा करेगा, कौन इस फिल्म में विलन का किरदार अदा करेगा, और कौन सी शख्सियत है जो कैदों की शक्ल करते होते फिल्म को आगे ले जाएगी, ऊपर करेगी। बिल्कुल इसी तरह ये जो आज फिल्म चलाई जा रही है ना वहां के सामने, इसका स्क्रिप्ट तकरीबन 20 और 21 को लिखा जा चुका था, प्रोड्यूसर से अडॉप्ट फाइनल हो चुकी थी। इसमें से किरदारों का चुनाव भी कर लिया गया था।
فلم کا آغاز ہوتا ہے جب موجودہ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس فلم کا آغاز ہے جو آج پایا تکمیل تک پہنچ رہی ہے۔ جناب سب سے پہلے تو اس کو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے رپورٹ دی جاتی ہے کہ بھائی جو آپ کا سٹنگ جج ہے نا، جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، اس کی تو اتنی دولت ہے، اس کی بیوی کے انگلینڈ میں اتنے اثاثے ہیں، وہ تو اتنے اثاثوں کا مالک ہے، اس کی ڈی ایچ اے میں اتنے فلیٹ ہیں، کرائے ہیں، یہ ہیں، وہ یہ کہاں سے آگے اس کو، جبکہ اس کی طرح میچ نہیں کرتی۔ یہیں سے وہ ٹریپ میں آ جاتا ہے عمران خان۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہی جج آج سے 2 سال بعد چیف جسٹس بنے گا۔ وہ اپنے کہہ لو ایمانداری کی وجہ سے صدر کو ایک ریفرنس بھیج دیتا ہے، صدر اس کا جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس بھیج دیتی ہے۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کرداروں کا پتہ چلے کہ کون سا کردار فلم میں ادا کر رہا ہے۔ وہ جناب جب جوڈیشل کمیشن میں جاتا ہے، وہاں کیا کاروائی ہوتی ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ کوئی موجودہ سٹنگ جج کا، آپ جیسے کسی جرنیل، کسی افیسر، کسی وزیر اعظم کا موجودہ جب تک وہ حکمران ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ بالکل اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کا کچھ بھی نہیں بنا، اور اس مسئلے کو اپوزیشن کے لیڈر جناب نواز شریف نے اچھال دیا اور ہمدردیاں حاصل کر لی قاضی فائز عیسیٰ کی۔ پھر اس کے بعد آپ کو سارا پتہ ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے، الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں۔ 8 فروری کو پوری عوام 2/3 اکثریت سے خان صاحب کو چن لیتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پر وہ پروڈیوسر جس نے سارا پیسہ لگایا ہوتا ہے، پروڈیوسر سے مراد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، پروڈیوسر نے ساری فلم چلانی ہوتی ہے کیونکہ اس کا سٹیک لگا ہوتا ہے، اس فلم پہ سارا اس کا سٹیک لگا ہوتا ہے۔ جناب وہ پروڈیوسر آپ کو پتہ ہی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے ہی ملک چلانا ہے، اس نے ہی وہ کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے جناب اکثریت کو اقلیت میں یا کسی بھی طریقے سے فارم 45-47 کی جنگ جو جاری ہے، اس کے ذریعے جو بھی سارے حالات ہیں وہ بدل دیے گئے۔ اور جناب نواز شریف کو پتا تھا اس الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، میں ایک سیاسی لیڈر ہوں، میرا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنا ایک ڈمی وزیر اعظم اپنا آگے کر دیا بھائی، تاکہ کل کو میرے اوپر یہ الزام نہ آ سکے۔ حالانکہ عام آدمی کو پتہ ہے اس کی پالیسیوں کے بارے میں، یا جو بھی ہے، نہ نواز شریف الگ ہے، نہ کچھ نواز شریف الگ ہے، اس میں اس کا کوئی جو ہے نا۔ اب جناب وہ جب ہو جاتا ہے تو اس سے سارے سلسلے میں نا حکومت بنا دی جاتی ہے، ہیرو بنا دیا جاتا ہے شہباز شریف کو، ویلن بنا دیا جاتا ہے اس کو عمران خان صاحب کو۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور چلتا ہے، اس کو اندر کھاتے یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو ہم آپ کو مزید 3 سال کے لیے اس طرح آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیں گے۔ انہوں نے محبت میں، نون لیگ کی محبت میں اور پی ٹی آئی کی مخالفت میں، آپ کو پتہ ہے کون کون سے فیصلے دیے۔ انہوں نے نہ تو ان کو نشان لینے دیا، ایک عام آدمی کی ریٹ پٹیشن پہ جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، پوری سیاسی جماعت ہی ختم کر دی۔ میں حیران ہوتا تھا جب یہ کیس سنا جا رہا تھا کہ
جو ایس ایم اکبر ہے، جو ریٹ پٹیشنر ہے، اس پہ سوال کرنے کی بجائے سارے زیادہ سوالات ہی پی ٹی آئی پہ کیے جا رہے ہیں۔ اس سے صرف ایک سوال یہ نہیں پوچھا جا رہا، بھائی جب آپ کو پارٹی نے نکال دیا ہے، آپ پارٹی کے رکن نہیں ہیں، آپ کا استحقاق ہی نہیں بنتا کہ آپ اس پہ جو، کیونکہ اس کو پارٹی نے بڑی دیر سے نکال دیا ہوتا، 10-12 سال سے کرپشن میں نکال دیا تھا، لیکن نہیں، وہ جو کوئی سوال ایسا مقبول سے کراس پوچھا ہی نہیں گیا، وہ بھی فیصلہ گیا۔ آخری لمحے میں انہوں نے نشان کی الائٹمنٹ کا مسئلہ رات 10 بجے تک لٹکائے رکھا۔ جب باروں اٹھ کے جانے لگے، انہوں نے کہا جس نے نشان لینا ہے، ورنہ اس کے بعد میں اس کی ریجیکٹ کر دوں گا۔ پھر افراتفری میں کسی نے بوٹ لے لیا، کسی نے بنگ لے لیا، مقصد ہے کہ سب کچھ ہی یہ ہوا۔ اب یہ فلم آگے چلتی چلتی وقت گزرتا جا رہا ہے، عمران خان کو ایک سکرپٹ کے تحت اندر بھی کر دیا گیا، ظلم جبر کے پہاڑ بھی توڑ دیے گئے۔ اب وقت آیا اس فلم کے ڈراپ سین کا۔ اب وقت آیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو آنر کرنے کا، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہمارے لیے اتنے فیصلے کیا، اب اس کو آنر کیسے کیا جائے۔ اب ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ اس میں یہ آئینی عدالت میں اور موجودہ ہی ججوں میں سے سلیکٹ کر کے ایک آئینی جس کی مدت 3 سال ہوگی، وہ تمام معاملات دیکھے گی۔ اب یہ نہیں چاہ رہے، یہ یاد رکھنا، یہ اندر کھاتے نہ نون لیگ چاہ رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ ہو، نہ ہی پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے، اور نہ ہی ہمارے ملک کا پروڈیوسر چاہ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج اس ملک میں دوبارہ کوئی جج بنے۔ تو انہوں نے کو پتا تھا، انہوں نے آپ کا ایک خاص مورا مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑھ گئے کہ میں نہیں جناب انہوں ہون دینا، جو مرضی ہوئے۔ اندر سے پیچھے سے ساری مولانا صاحب کی جو بھی گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں نا، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بجائی جاتی ہے، وہ ان کے بغیر نہیں ہل سکتا مولانا فضل الرحمان صاحب۔ کوئی اس خبر میں نہ رہے کہ مولانا فضل الرحمان ان سے علیحدہ ہے۔ اب انہوں نے جناب اس کے ذریعے اس کو آگے کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آپ کو پتا ہوگا، اسی طرح کی ایک گیم ان لوگوں نے تینوں جماعتوں نے مشرف کے خلاف بھی کھیلی تھی۔ جب وہ ایک آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہا تھا تو انہوں نے اپنے سارے مفادات پرویز مشرف سے حاصل کر لیے، صدر بن گئے، یہ کر لیا، ہر چیز کر لی۔ جب اس نے ایکسٹینشن مانگی تو یہ اڑ گیا، مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں اڑ گیا، میں نہیں یہ ترمیم ہونے دوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بندے پورے ہو رہے تھے۔ جب تک یہ صدر وردی نہ اتارے، یہ قوم سے وعدہ نہ کرے، یہ ساری پیچھے سے ان دونوں جماعتوں کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان تو ہمیشہ ان کا مورا بن کے کام کرتا رہا، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ دیکھ لینا، ابھی ادھر ہی آپ صبر کرو، دیکھ لینا، یہ ساری حقیقت حال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سامنے آ گئی ہے نا، جیسے مشرف کے ساتھ انہوں نے رل کے اس کے ساتھ کر کے اس کو نکال دیا، بالکل اسی طرح انہوں نے جو بینیفٹ لینا تھا نا موجودہ چیف جسٹس سے لے لیا، اور اب یہ نہیں چاہ رہے کہ یہ شتر بے مہار ملک جو ہے نا، یہ آگے بھی چلے۔ تو اس سلسلے میں نال جب کر لیا تو انہوں نے اپنا مجبوری کا اظہار کر دیا، جی مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے، اور دیکھ لیں انہوں نے فوراً وڈرا کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آئینی عدالت کی بنائے آئینی بینچ بنا لیں گے۔ اور لازمی بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 25 سے پہلے بنتا ہے یا 25 کے بعد بنتا ہے، لیکن یہ بات ضرور رکھیے گا کہ اس فلم میں قاضی صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ قاضی صاحب کی جو خواہش تھی وہ نہیں پوری ہو سکی، نہ انہوں نے پوری کرنی تھی۔ لہذا میرے بھائیوں،
आप इनकी बातों में ना जाइए, ये सब ड्रामे कर रहे हैं। अंदर से पहले ये फैसले करते हैं, फिर बाद में आपके पब्लिक पे एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर सुलह करते हैं। लिहाजा इनकी हर चाल को समझने की कोशिश करें और देख लीजिएगा कि आपको 25 से पहले पता चल जाएगा कि ये काजी फायजी साहब को जो भी उसने खिदमत सर अंजाम दी उसका रिपीट देते हैं या नहीं देते, इसका आपको 25 तक पता चल जाएगा। और जो 26 के बाद सिनेरियो होगा वो हम इंशाल्लाह आपको सिनेरियो को बाद बताइएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। यूट्यूब पे चैनल है यू एंड फैमिली मलक असर के नाम का, उसको ज़रा सब्सक्राइब कर दो यार, खैर है, लाइक भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह आप पे रहम करेगा, अल्लाह हम सब पे रहम करे इंशाअल्लाह ताला। करें नेकी को, थोड़ी सी हौसला अफजाई करें, हौसला अफजाई है, बाकी इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। इस उम्मीद के साथ अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का जरूर ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।